بلوچستان کے علاقوں کوئٹہ، زیارت، کوشک ٹاپ، کان مہترزئی، خانوزئی، شیلا باغ اور مسلم باغ میں برفباری، رابطہ سڑکیں بند۔ دادو کے تفریحی مقام گورکھ ہل اسٹیشن پر بھی موسم سرما کی پہلی برفباری، درجہ حرارت -2 تک گر گیا۔ کراچی میں بھی شدید سردی کا راج۔ ڈی جی میٹ نے جیو نیوز سے گفتگو میں کہا، زیارت، چمن اور اطراف کے علاقوں میں اچھی برفباری ہو رہی ہے، لیکن اس سیزن میں جتنی برفباری ہوتی ہے اتنی نہیں ہوئی۔ کوئٹہ سے چلنے والی ہواؤں کی وجہ سے کراچی میں درجہ حرارت گر جاتا ہے۔ ہواؤں کا یہ سلسلہ 2-4 دنوں میں کراچی سے نکل جائے گا۔ مری میں بھی برفباری کا نیا سلسلہ جاری۔ سیاحوں کی بڑی تعداد کی آمد کے پیش نظر ضلع انتظامیہ نے سیاحوں کا داخلہ محدود کر دیا۔ ڈی پی او رضا تنویر کا کہنا ہے کہ مری ایکسپریس وے سمیت تمام داخلی راستے مقامی افراد اور ہوٹل بکنگ رکھنے والوں کے لیے کھلے ہیں۔ آزاد کشمیر کے علاقوں لیپا ویلی، چکار اور چھم ویلی میں برفباری، چناری، چکوٹی، چھم ویلی، چکار اور گوجر بانڈی میں بارش۔ آزاد کشمیر کے متعدد رابطہ سڑکیں 5 روز بعد بھی بحال نہ ہو سکیں۔ خیبر پختونخوا کی وادی عتیرہ میں برفباری سے متاثرہ 2400 افراد کو ریسکیو کیا گیا۔ 4 روزہ ریسکیو آپریشن مکمل۔ وادی عتیرہ کی مرکزی شاہراہ بھی بحال۔ پاک فوج نے ضلع اورکزئی کے گاؤں کلایا دربار کے بند تمام راستے بحال کر دیے۔ ضلع کرم میں بھی 8 کلومیٹر طویل سڑک کھول دی گئی۔ مسافر اور سیاح محفوظ مقامات پر منتقل۔ خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں حالیہ برفباری کے دوران پھنسے 3000 سے زائد افراد کو بحفاظت منتقل کیا گیا۔ لوئر دیر کے بالائی علاقوں میں بھی برفباری۔ گلگت بلتستان میں برفباری کا سلسلہ جاری۔ استور میں برفباری سے بالائی علاقوں کا کئی روز سے زمینی رابطہ منقطع۔ بیابر میں ماؤسا ٹاپ اور نانگا پروت پر شدید برفباری، 10 فٹ سے زائد برف پڑ چکی۔ گلگت میں پہاڑوں پر برفباری، غزر کے بالائی علاقوں میں شدید برفباری اور میدانی علاقوں میں بارش۔ پاکستان کے T20 ورلڈ کپ میں شرکت سے متعلق فیصلہ جمعے یا پیر کو ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی ملاقات میں تمام آپشن کھلے رکھنے پر اتفاق۔ محسن نقوی نے بنگلہ دیش کو ایونٹ سے نکالنے پر ICC کے دوہرے معیار پر بریفنگ دی۔ وزیر اعظم نے انہیں تمام آپشن سامنے رکھ کر معاملہ سلجھانے کی ہدایت کی ہے۔ پاکستان نے بنگلہ دیش کو T20 ورلڈ کپ سے نکالے جانے پر تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ چیئرمین پی سی بی اسے انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کا دوہرا معیار قرار دے چکے ہیں۔ بنگلہ دیش نے سیکیورٹی خدشات کی بنا پر بھارت میں T20 ورلڈ کپ کھیلنے سے انکار کیا تھا اور اپنے میچز سری لنکا منتقل کرنے کی درخواست کی تھی، لیکن ICC نے بنگلہ دیش کی درخواست مسترد کرتے ہوئے اس کی جگہ اسکاٹ لینڈ کو ورلڈ کپ میں شامل کر لیا۔ MQM پاکستان کے اہم وزراء، تمام اراکین سندھ اسمبلی اور کئی رہنماؤں کی سیکیورٹی اچانک واپس لے لی گئی۔ وفاقی وزیر خالد مقبول صدیقی، فاروق ستار، مصطفیٰ کمال، انیس قائم خانی شامل۔ MQM کا اظہار تشویش، آج ہنگامی پریس کانفرنس 4 بجے طلب کر لی۔ MQM رہنماؤں نے کہا کہ سیکیورٹی واپس لینے کی وجہ نہیں بتائی گئی۔ عین ممکن ہے سانحہ گل پلازہ پر سندھ حکومت پر تنقید وجہ بنی ہو۔ سانحہ گل پلازہ کے دکانداروں کو 2 ماہ میں دکانیں مل جائیں گی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا اعلان، کہا کراچی چیمبر کی مدد سے حکومت سندھ دکانداروں کا نقصان پورا کرے گی۔ دکانداروں کے ساتھ مل کر گل پلازہ کو دوبارہ کھڑا کریں گے۔ ہر دکاندار کو 1 کروڑ روپے کا قرض دیں گے، جس کا سود سندھ حکومت ادا کرے گی۔ 5 لاکھ روپے گل پلازہ کے ہر دکاندار کو دیں گے کہ 2 ماہ تک گھر کا کچن چلا سکیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ کسی کے پاس بھی سانحہ گل پلازہ سے متعلق کوئی ثبوت ہے تو وہ انکوائری کمیٹی کو دیں۔ ہر بلڈنگ کے آڈٹ کا فیصلہ کیا ہے۔ مراد علی شاہ نے کہا کچھ لوگ ہر چیز میں 18ویں ترمیم لے آتے ہیں۔ کراچی میں سردی بڑھ جائے تو کہتے ہیں 18ویں ترمیم سے بڑھی۔ کراچی میں آگ سے تباہ گل پلازہ میں سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن مکمل۔ لوہے کی شٹرنگ لگا کر عمارت کو سیکیور کر دیا گیا۔ متاثرہ فیملی کے ورثاء اور دکاندار اندر جانا چاہیں تو انہیں محفوظ طریقے سے لے کر جائیں گے۔ ڈپٹی کمشنر کراچی جنوبی کا کہنا ہے کہ گل پلازہ میں کسی غیر متعلقہ شخص کے داخلے کو روکنے کے لیے سیکیور کیا گیا ہے۔
پشاور سے آنے والے 2 لاپتہ افراد کے ورثہ کو ڈی این اے کے لیے سول اسپتال بلایا ہے۔ سانحہ گل پلازہ پر 23 جنوری کو درج ایف آئی آر کی کاپی جیو نیوز نے حاصل کر لی۔ ایف آئی آر کے مطابق گل پلازہ میں آگ 17 جنوری کو رات 10:15 پر لگی۔ عمارت میں آگ بجھانے اور ہنگامی حالات سے نمٹنے کے انتظامات نہیں تھے، کئی دروازے بند تھے، ایمرجنسی ایگزٹ نہیں تھا۔ بجلی بند ہونے سے لوگوں کو باہر نکلنے میں مشکل ہوئی۔ سرکاری مدعیت میں درج ایف آئی آر میں قتل خطا سمیت دیگر دفعات شامل۔ وادی تیرہ پر وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کے بیان پر گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کی شدید تنقید۔ کہا 2013 میں پرامن صوبہ کے پی حکومت کے حوالے کیا گیا، جو آج دوبارہ دہشت گردی کی لپیٹ میں ہے۔ تمام صورتحال کی ذمہ داری صوبائی قیادت پر عائد ہوتی ہے۔ اگر صوبے کا چیف ایگزیکٹو بغیر حکومتی منظوری کے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز اور اپنی لا علمی کا دعویٰ کرے تو یہ صرف نااہلی نہیں بلکہ گورننس کی تباہی کا اعتراف ہے۔ خیبر پختونخوا خصوصاً تیرہ اور کرم کے عوام کو اس وقت تقریر کی نہیں، واضح قیادت کی ضرورت ہے۔ وزیر اعلیٰ کی ترجیح آئی ڈی پیز کی فوری بحالی اور سیکیورٹی ہونی چاہیے، نہ کہ سیاسی ڈرامہ اور انتشار۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے کہا ہے کہ ہزاروں چھوٹے بڑے آپریشنز کیے گئے، ہم کہتے ہیں آپریشن مسئلے کا حل نہیں۔ خیبر پختونخوا اسمبلی میں اظہار خیال۔ دوسری جانب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے وفاقی رقوم کی عدم ادائیگی پر وزیر اعظم کو خط لکھ دیا۔ خط نے کہا وفاقی حکومت کی جانب سے آئینی طور پر لازم وفاقی فنڈز کی عدم ادائیگی شدید مالی بحران کا باعث بن رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا وفاقی واجبات کی فوری اور غیر مشروط ادائیگی کا مطالبہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے 47 ارب روپے کے رمضان نگہبان پیکج کی منظوری دے دی۔ پروگرام کے تحت پنجاب کے 42 لاکھ مستحق خاندانوں کو 10-10 ہزار روپے دیے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت رمضان سے متعلق اجلاس میں نادار افراد کے لیے سی ایم راشن کارڈ، نگہبان دسترخوان، سہولت بازار سمیت دیگر امور کی بھی منظوری۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ پنجاب بھر میں راشن کارڈ ہولڈرز کو رمضان میں 3,000 کی بجائے 10,000 روپے دیے جائیں گے۔ مریم نواز کا کہنا ہے کہ کوئی بھی مستحق خاندان رمضان المبارک میں تنہا محسوس نہ کرے، دکھ سکھ میں غریب عوام کے ساتھ کھڑے ہیں۔ قائمہ کمیٹی مذہبی امور کے اراکین نے خود کو سرکاری خرچ پر روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری پر بھیجنے کی سفارش کر دی۔ قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی کے اجلاس میں کہا گیا کہ پارلیمانی وفد کے ارکان پاکستانی عوام کی طرف سے روضہ رسول پر سلام عرض کریں گے اور عمرہ ادا کریں گے۔ چیئرپرسن کمیٹی شگفتہ جمانی نے کہا پارلیمانی وفد کے اخراجات قومی اسمبلی اٹھائے۔ کمیٹی نے سفارش کی کہ پاکستان ہاؤس کی سعودی عرب میں تعمیر تک وفد کو سرکاری خرچ پر ہوٹل میں ٹھہرایا جائے۔ وزیر مذہبی امور سردار یوسف کی کمیٹی تجاویز کی حمایت۔ کہا وفد کا جانا اعزاز کی بات ہوگی، وفد کے سرکاری خرچ پر جانے میں کیا حرج ہے۔ قائمہ کمیٹی مذہبی امور نے وزیر مذہبی امور سے حج کوٹا بھی مانگ لیا۔ شگفتہ جمانی نے کہا ہر ممبر پارلیمنٹ کو 10-10 افراد کے لیے حج کوٹا دیا جائے۔ ہر کمیٹی ممبر کو لوگوں کو حج پر بھجوانے کی اجازت ہونی چاہیے، اس طرح ممبر خوش ہو جائیں گے اور ہمیں ثواب بھی ملے گا۔ اسے حج کوٹے کا نام نہ دیا جائے۔ سندھ حکومت کے 2 لاکھ سولر پینلز میں 3 ارب روپے کی مبینہ کرپشن پر نیب تحقیقات بڑھنے لگی۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے تفصیلات نیب کو فراہم کرنے کی اجازت دے دی۔ ذرائع کے مطابق کانٹریکٹ حاصل کرنے والی کمپنی نے کاغذات میں جعل سازی کر کے مبینہ طور پر 3 ارب 2 کروڑ روپے کی کرپشن کی۔ منصوبہ ورلڈ بینک کے 10 کروڑ ڈالر کے قرضے سے جاری ہے۔ ذرائع کے مطابق کانٹریکٹر نے پروجیکٹ عملے کی مبینہ بلی بھگت سے مطلوبہ تعداد میں سولر یونٹ فراہم نہیں کیے، کاغذات میں مکمل دکھایا۔ پنجاب بھر میں پالتو شیر رکھنے کی اجازت ختم، مریم نواز کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے 8 سالہ بچے واجد کے بازو ضائع ہونے کے واقعے پر نوٹس لے لیا۔ وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر ننھے واجد کو گنگا رام اسپتال منتقل کیا گیا۔ مریم نواز کی ہدایت پر متاثرہ بچے کو جدید بایونک آرم لگانے کی بھی ہدایت۔ واقعے کو چھپانے اور جھوٹ بولنے پر ملزمان کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جا رہی ہے۔ پولیس اور وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ نے ملزمان کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر لیا۔
पंजाब वाइल्ड लाइफ एक्ट के तहत पालतू वाइल्ड कैट्स रखने की शिक ख़त्म कर दी जाएगी। तर्जुमान महकमा वाइल्ड लाइफ के मुताबिक पंजाब में गैर कानूनी तौर पर शेर रखने वालों के खिलाफ ऑपरेशन, मुख्तलिफ शहरों में 57 शेर बरामद करके 8 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। स्टेट बैंक का अगले 2 माह के लिए शरह सूद 10.5% पर बरकरार रखने का फैसला। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद का कहना है कि महंगाई की शरह 5 से 7% तक रहने का इम्कान है। GDP ग्रोथ रेट 4.25% से 5.5% के दरमियान रहने की उम्मीद है। गवर्नर का कहना है कि रुपये की कदर में इस्तेहकाम आया है। मौजूदा माली साल के अखराजात आखिर तक स्टेट बैंक के ज़र मुबादला के ज़खायर $18 अरब तक हो जाएंगे। 30 दिसंबर 2026 तक ज़र मुबादला के ज़खायर रिकॉर्ड $20 करोड़ से ज़ायद होने की तवक्को है। गवर्नर का कहना था कि 2023 से अब तक $22 अरब ओपन मार्केट से खरीदे। मुल्क में 1 तोला सोने की कीमत में 10,900 रुपये का इजाफा। 1 तोला सोना 5,32,000 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 9,345 रुपये बढ़कर 4,56,000 हो गई। आलमी मंडी में पहली बार सोने की फ़ी आउंस कीमत $5100 हो गई। ट्रेडिंग के दौरान फ़ी आउंस सोने की कीमत में $112 का इजाफा। सदर जरदारी UAE के 4 रोज़ा सरकारी दौरे पर अबूधाबी पहुँच गए। मुत्तहदा अरब इमारात के वज़ीर इंसाफ ने सदर मुमलिकत का इस्तकबाल किया। खातून अव्वल आसफा भुट्टो जरदारी और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी सदर मुमलिकत के हमरा हैं। सदर जरदारी दौरे में UAE क़यादत से दोतरफ़ा ताल्लुक़ात के तमाम पहलुओं का जायज़ा लेंगे। मुलाकातों में तिजारत, इक़्तिसादी शराकत दारी, दिफ़ा, सलामती, अवामी रवाबित के फ़रोग़ पर बात होगी। सदर मुमलिकत का दौरा 29 जनवरी तक जारी रहेगा। मुत्तहदा अरब इमारात का ईरान पर किसी भी हमले के लिए अपनी सरजमीन इस्तेमाल ना करने देने के अज़्म का इजहार और तनाज़ात के हल के लिए सिफारती ज़राए को तरजीह देने पर जोर। इमाराती वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि मुत्तहदा अरब इमारात अपनी ज़मीन, फ़ज़ाई या समंदरी हुदूद को ईरान के ख़िलाफ़ किसी भी जारहाना फ़ौजी कार्रवाई के लिए इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देगा और ना ही इस ज़मीन में किसी किस्म की लॉजिस्टिक मावनत फ़राहम करेगा। दूसरी तरफ तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि ईरान किसी भी फ़ौजी जारहत का मुँह तोड़ जवाब देगा। प्राइवेट पैगामात का तबादला सफारतकारी की जगह नहीं ले सकता। रूस और चीन के साथ दिफाई ताउन पूरी ताकत के साथ जारी है। मगरबी ममालिक ने ईरान को डेवॉस सरबराही इजलास के मौके पर साइडलाइन सिफारती मुलाकात से रोका था। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान का फिलफौर नए इंतखाबात कराने और सियासी कैदियों को रिहा करने का मुतालबा। इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में सरबराह तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान महमूद खान चकज़ई ने कहा, 8 फरवरी को एहतजाज की कॉल किसी सूरत वापस नहीं लेंगे। हो सकता है हम जेल भरो तहरीक शुरू कर दें। अभी तो आगाज़ है, अभी बहुत से मराहिल बाकी हैं। हम सबसे कहेंगे कि 8 फरवरी को सब बंद कर दो। पाकिस्तान के ग़ज़ा अमन बोर्ड में जाने के खिलाफ खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में करारदाद मंजूर। करारदाद में कहा गया है कि अमेरिका और इसराइल के बनाए गए बोर्ड ऑफ पीस में पाकिस्तान की शमूलियत को मुस्तरद करते हैं। बोर्ड में गाज़ा की लीडरशिप को नज़रअंदाज किया गया। फ़लस्तीनी रियासत के क़याम को पस पुश्त डालकर इसराइल के अज़ाइम को तक़वियत देने की साजिश है। बलूचिस्तान चागी के इलाके यकमच के करीब 2 गाड़ियों में टक्कर। हादसे में 7 अफराद जाँ बहक, 3 ज़ख्मी। दालबंदीन अस्पताल मुंतकिल। उधर सवाबी में मोटरवे M1 पर अंबार इंटरचेंज के करीब ट्रैफिक हादसे में 5 गाड़ियां आपस में टकरा गईं। 2 अफराद जाँ बहक, 10 ज़ख्मी। ज़ख्मियों और लाशों को बाजा खान मेडिकल कॉम्प्लेक्स मुंतकिल कर दिया गया। हादसे का शिकार गाड़ियां पेशावर से इस्लामाबाद जा रही थीं। कराची के इलाके मंगोपीर खैराबाद कट के करीब डकैती फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक। सरजानी टाउन सेक्टर 7A में गोली लगने से नौजवान जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक मुतवफ़ी सैफुल्लाह ने सिक्योरिटी गार्ड के असले से छेड़छाड़ की तो गोली चल गई। सिक्योरिटी गार्ड शुएब गिरफ्तार। महकमा आबाशी सिंध की मुताबिक मनसूबों का रिकॉर्ड नैब ऑफिस में जमा करा दिया। नैब ने सेक्रेटरी सर्विसेज सिंध से ज़रीफ खेड़ो, मंसूर मेमन और परवेज़ कुंवर का सर्विस रिकॉर्ड, सेक्रेटरी आपाशी, चीफ इंजीनियर और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के असासों, बैंक अकाउंट्स और ख़ानदान के अफराद की तफसीलात तलब की थी। नैब ने LBOD, बेनज़ीर भुट्टो स्वीट होम स्कीम, सखर बैराज के गेट नंबर 44 और 59 के मरम्मती काम की तफसीलात भी मांगी थी। अफसरान पर सरकारी ख़जाने में खुर्द बुर और आमदन से ज़ायद असासे बनाने का इल्ज़ाम है।
ANF کے ڈائریکٹر انفورسمنٹ اینڈ ڈرگ ڈیمانڈ ایڈیکیشن بریگیڈیئر سید عمران علی نے کہا کہ منشیات کے دھندے کے لیے ڈارک ویب اور کرپٹو کرنسی کا استعمال ہو رہا ہے۔ پروگرام کیپٹل ٹاک میں بات کرتے ہوئے بریگیڈیئر سید عمران علی نے بتایا ANF نے مختلف کالجز اور یونیورسٹی سے 2025 میں 1.5 ٹن منشیات ضبط کی۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر ANF نایاب رفیق کا کہنا تھا کہ منشیات کی اسمگلنگ کے لیے کرکٹ بیٹ اور فٹ بال استعمال ہو رہے ہیں۔ رحیم یار خان میں چھوٹو کوش ڈکیت نے 21 ساتھیوں کے ساتھ سرنڈر کر دیا۔ چھوٹو کوش کے سر کی قیمت 25 لاکھ روپے مقرر تھی۔ DPO عرفان علی سمو کے مطابق اب تک مجموعی طور پر 106 ڈاکو ہتھیار ڈال چکے۔ سرنڈر کرنے والے ڈاکو میں 25 لاکھ سے 1 کروڑ روپے تک سر کی قیمت مقرر تھی۔ جبر یا استثناء سے جنم لینے والا کوئی بھی نیا معمول قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار کا سلامتی کونسل کے مباحثے میں خطاب۔ کہا سلامتی کونسل مؤثر میکانزم وضع کرے تاکہ اپنی قراردادوں کے نفاذ کی منظم نگرانی کرائے۔ UN منشور سے باہر یک طرفہ اقدامات اجتماعی سلامتی کو کمزور کرتی ہیں۔ ایسی کوششیں کثیر الجہتی اداروں کی ساکھ کو نقصان پہنچاتی ہیں۔ پاکستان نے خود بھی ایسی خلاف ورزیوں کا سامنا کیا ہے۔ گزشتہ مئی میں بھارت نے بلا اشتعال عسکری جارحیت کا ارتکاب کیا۔ یہ بین الاقوامی قانون اور پاکستان کی خود مختاری کی صریحاً خلاف ورزی ہے۔ UN منشور کے آرٹیکل 51 کے مطابق پاکستان نے اپنے فطری حق دفاع کا استعمال کیا۔ ٹرمپ انتظامیہ ایران سے نئی ڈیل کے لیے 4 شرائط عائد کرنا چاہتی ہے، جن میں افزودہ یورینیم کی ایران سے مکمل منتقلی، مقامی سطح پر یورینیم کی افزودگی روکنا، طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائلوں کی حد بندی اور علاقائی پراکسی سے تعاون بند کرنا شامل ہے۔ امریکی میڈیا نے یہ دعویٰ بھی کیا ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ ایران کا نیول بلاکیٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں تاکہ ایران تیل برآمد نہ کر سکے۔ امریکی شہر منیاپولس میں آئس اہلکاروں کے ہاتھوں 2 افراد کے قتل اور احتجاج کے بعد امریکی صدر ٹرمپ گھٹنے ٹیکنے پر مجبور۔ منیاپولس سے امیگریشن اینڈ کسٹمز ایجنٹس کو واپس بلانے کا اشارہ دے دیا۔ امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل سے ٹیلی فونک گفتگو میں صدر ٹرمپ نے کہا وہ کسی بھی وقت منیاپولس سے آئس ایجنٹس کو بلا لیں گے۔ ہم نے بہت اچھا کام کیا، حالیہ واقعات کا جائزہ لیا جا رہا ہے، جلد ہی کسی حتمی نتیجے پر پہنچ جائیں گے۔ امریکی صدر ٹرمپ کی منیسوٹا کے گورنر ٹم والز سے ٹیلی فون پر گفتگو، کہا منیسوٹا کی صورتحال بہتر بنانے کے لیے مل کر کام کریں گے۔ گورنر والز کے ساتھ صورتحال مزید بہتر بنانا چاہتے ہیں۔ منیاپولس میں آئس اہلکاروں کی فائرنگ سے 1 ماہ میں 2 افراد ہلاک ہو چکے۔ ہلاکتوں کے خلاف منیاپولس اور دیگر امریکی شہروں میں احتجاج کیا گیا۔ امریکہ میں شدید برفانی طوفان، کئی علاقوں میں 1 فٹ سے زائد برف پڑی، کچھ علاقوں میں دہائیوں کی شدید ترین سردی محسوس کی گئی، 14 افراد ہلاک، 44 ریاستوں کے تقریباً 20 کروڑ افراد کے لیے شدید ترین ٹھنڈ کی وارننگ، 24 ریاستوں میں ایمرجنسی نافذ، 17,000 پروازیں منسوخ، 10 لاکھ سے زائد افراد بجلی سے محروم۔ واشنگٹن، نیو یارک، ٹیکساس، اوکلاہوما، نیو جرسی سمیت درجنوں ریاستوں میں شدید برفباری، بارش اور سرد ہوائیں۔ واشنگٹن میں پیر کو وفاقی دفاتر بند رہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آرکٹک ہواؤں کی شدید لہر سے درجہ حرارت مزید کئی دنوں تک نقطۂ انجماد سے نیچے رہے گا۔ میئر زہران ممدانی لوگوں کی مدد کرنے سڑکوں پر آ گئے۔ شدید برفانی طوفان نے کینیڈا کے صوبے انٹاریو کے بڑے حصے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ ٹورانٹو میں گزشتہ رات 1 فٹ سے زائد برفباری ریکارڈ، گاڑیاں برف سے ڈھک گئیں۔ ٹورانٹو پیئرسن انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر 900 پروازیں منسوخ، 10,000 سے زائد صارفین بجلی سے محروم۔ برفباری سے متاثرہ علاقوں میں بس سروس معطل، تعلیمی ادارے بند کر دیے گئے۔ برطانیہ کو ایک کے بعد ایک طوفان کا سامنا، میڈیا رپورٹس کے مطابق آج برطانیہ سے ٹکرانے والا طوفان چندرا اپنے ساتھ تیز ہوائیں اور بارش لے کر آئے گا۔ یہ رواں سال برطانیہ سے ٹکرانے والا تیسرا طوفان ہوگا۔ طوفان چندرا کے باعث ملک کے مختلف حصوں میں نظام زندگی متاثر ہونے کا امکان۔
شمالی آئرلینڈ، جنوب مغربی انگلینڈ، جنوب مشرقی انگلینڈ اور ویلز میں تیز ہواؤں کے ساتھ شدید بارشوں کا امکان ہے۔ تیز ہواؤں سے عمارتوں کو نقصان پہنچنے، درختوں کے گرنے اور بجلی جانے کا خدشہ ہے۔ ایران کی انسداد دہشت گردی فورس کے کئی مقامات پر چھاپے، اسرائیل کی خفیہ ایجنسی سے جڑے فسادیوں کی گرفتاری کا دعویٰ، ایرانی میڈیا نے فساد اور اس میں ملوث گرفتار افراد کی ویڈیو جاری کر دی۔ فرانس میں 15 سال سے کم عمر بچوں کے لیے سوشل میڈیا کے استعمال پر پابندی کا بل منظور، فرانس کے ایوان زیریں نے بل منظور کر لیا، بل کو سینٹ سے بھی منظوری درکار ہوگی۔ بل میں کہا گیا ہے کہ سوشل میڈیا کے استعمال کم عمر بچوں میں ذہنی صحت کے مسائل میں اضافے کا سبب بن رہا ہے۔ آئی سی سی انڈر 19 ورلڈ کپ کے سیمی فائنل تک رسائی کے لیے پاکستان ٹیم کا کڑا امتحان، گرین شرٹس آج نیوزی لینڈ سے مقابلہ کرے گی۔ 1 فروری کو پاکستان کا ٹکراؤ بھارت سے ہوگا۔ گرین شرٹس کو سپر 6 مرحلے کے دونوں میچز جیتنے کے ساتھ ساتھ رن ریٹ بھی بہتر کرنا ہوگا۔ پہلے مرحلے کے اختتام پر پاکستان ٹیم 2 میچز میں 2 پوائنٹس کے ساتھ سپر 6 میں پہنچا ہے، جبکہ بھارت اور انگلینڈ کے 2 میچز میں 4 پوائنٹس ہیں۔ دونوں ٹیمز کا رن ریٹ پاکستان سے بہتر ہے۔ آئی سی سی انڈر 19 کرکٹ ورلڈ کپ کے سپر 6 مرحلے میں انگلینڈ نے بنگلہ دیش کو 7 وکٹ سے شکست دے دی۔ سری لنکا نے افغانستان کو 4 وکٹ سے ہرا دیا۔ پلے آف میچ میں امریکہ نے اسکاٹ لینڈ کو 7 وکٹ سے مات دی۔ ایونٹ کے میچز جیو سپر اور ڈیجیٹل ایپ مائیکو پر براہ راست نشر کیے جا رہے ہیں۔ اور جیو ٹیلی ویژن پر نشر ہونے والی 7 اسکائی انٹرٹینمنٹ کی ڈرامہ سیریل سانول یار پیا کی آخری قسط میں پیا کو ایک دوراہے کا سامنا ہے۔ دل کا فیصلہ کس کے خواب سجائے گا؟ جاننے کے لیے دیکھیے ڈرامہ سیریل سانول یار پیا کی آخری قسط آج رات 8 بجے صرف جیو ٹی وی پر۔